گھر کے اسٹور میں رہنے والی وہ شیطانی مگرمچھ کی شکل کی چھپکلی کون تھی؟ کیا ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا تھا؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی، جو قدم قدم پر آپ کو سنسنی خیز داستان سنائے گی۔ اس پر کیجیے گا۔ میرا نام فوزیہ ہے اور آج سے 8 سال پہلے اورنگی ٹاؤن 7 نمبر میں نہایت کم قیمت میں ہم نے ایک گھر خریدا تھا۔ 80 گز کے اس گھر میں 3 کمرے، ایک باتھ روم، ایک کچن اور ایک بڑا سا صحن تھا۔ پہلے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتا دوں۔ ہم 2 میاں بیوی، 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ساس، ہم کل 6 افراد تھے۔ پہلے ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے جو ہم 6 افراد کے لیے ناکافی تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس وقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی، اسی لیے ہم نے اس گھر کو کرائے پر اٹھا کر خود 3-4 کمروں کے گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ 3-4 کمروں کا گھر ذرا مشکل سے ملا، لیکن وہ بہت ہی کم قیمت پر تھا۔ حفیظ نے کہا، یار تم اپنے بہنوئی سے ایک بار معلوم کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے ابھی وہ گھر نہ بکا ہو، میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ ابرار نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے بہنوئی سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ حفیظ نے جب اس گھر کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے حفیظ سے کہا، آپ جلد اس گھر کے بارے میں اپنے دوست سے بات کریں، ایسا نہ ہو اسے کوئی خرید لے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ گھر ہم نے خرید لیا، کرائے کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو ہے۔ میں نے حفیظ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دوسرے دن ابرار کا فون حفیظ کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، آپ شام تک آ جائیں، ابھی وہ گھر فروخت نہیں ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے چلیں گے۔ شام کو حفیظ گھر دیکھنے چلے گئے تو میں دعا کرنے لگی وہ گھر ہمیں مل جائے۔ حفیظ جب واپس آئے تو کہنے لگے، گھر تو کافی بڑا ہے، بس ٹھیک طرح سے بنا ہوا نہیں ہے، ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق مرمت وغیرہ کروا کر ٹھیک کر لیں گے۔ اس گھر کا بیانہ ادا کرنے سے پہلے حفیظ مجھے اور اپنی امی کو یہ گھر دکھانے لائے تھے۔ مجھے یہ گھر بے حد پسند آیا تھا کیونکہ مجھے گھر کھلے ہی اچھے لگتے تھے۔ میں نے حفیظ سے کہا، گھر تو مجھے بہت پسند آیا ہے، آپ بھی اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اس کی قیمت ادا کریں۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹا اتنی جلد بازی سے کام مت لو، پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو، آس پڑوس کے لوگوں سے پتہ کرو، پھر اس گھر کی قیمت ادا کرو۔ اماں، جو صاحب یہ گھر بیچ رہے ہیں انہیں دبئی اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، اسی لیے وہ جلد اسے فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں نے ٹائم ضائع کیا تو کہیں یہ گھر ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس ڈر سے کہیں یہ گھر کوئی اور نہ خرید لے، ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ جانے بنا اتنی کم قیمت میں گھر بیچنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہم نے اس گھر کا بیانہ ادا کر دیا، باقی کی رقم گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ادا کرنی تھی۔ نئے گھر کی خوشی نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اگر اس وقت ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا ہم کس خوشی سے اپنی زندگی کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں تو اس گھر کو کسی بھی قیمت پر نہ خریدتے۔ گھر کا قبضہ ملتے ہی ہم نے سامان کی منتقلی کرنا شروع کر دی، اسی لیے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کامران کو بھی پاس بلوا لیا تھا۔ اس گھر میں کامران پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر میرے پاس آ کر کہا، باجی آپ نے اس گھر کے بارے میں معلومات کروائی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کو پہلے اس گھر کے بارے میں چھان بین کر لینی چاہیے تھی، یا کم از کم مجھے ہی بلوا لیا ہوتا۔ آپ کو پتا ہے یہ گھر آپ کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قدرت نے میرے بھائی کو ایسی صلاحیت سے نوازا ہے کہ اگر کسی گھر میں آسیب ہو یا کسی جگہ کوئی تعویذ دیا ہو، یہ فوراً اس جگہ کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے اس طرح پریشان ہونے پر میں بھی پریشان ہو گئی، مگر اس پر ظاہر نہیں کیا اور اس سے کہا، یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تم فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں جانتی تھی وہ تشویش میں مبتلا ہے۔ گھر کا تمام سامان حفیظ کامران اور اس کے دوستوں کی مدد سے گھر میں آ چکا تھا۔ انہی لوگوں نے مل کر سب سامان کی سیٹنگ بھی کر دی تھی۔ کچھ سامان میں نے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس گھر میں پہلے دن ہی میں نے ختم شریف کروا کر مٹھائی پورے محلے میں بھیج دی تھی۔ اس گھر میں آنے کے بعد 1 ہفتہ آرام سے گزر گیا۔ میں دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی گئی پیشن گوئی پر ہنس رہی تھی
کہ اس بار اس سے غلطی ہو گئی۔ سب لوگ اس گھر میں آ کر بہت خوش تھے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ میرے میاں عبدالحفیظ گھر پر تھے۔ آج میری بڑی نند کو آنا تھا، اسی لیے میں صبح ہی سے کھانے پینے کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے کمرے میں پردے بھی ڈالنے تھے۔ مجھے کاموں میں مصروف دیکھ کر حفیظ کہنے لگے، لاؤ پردے مجھے دے دو، میں ڈال دیتا ہوں۔ میں نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا اور پردے لا کر انہیں دے دیے، ساتھ ہی احتیاط سے ڈالنے کی ہدایت کر کے کچن میں آ گئی۔ میں دل ہی دل میں حفیظ کی شکر گزار تھی۔ ایک کام کی ٹینشن دور ہوئی۔ استری میں نے رات کو کر دی تھی، بس پردے ڈالنے کی فکر تھی جسے حفیظ نے دور کر دیا تھا۔ ابھی مجھے کچن میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی چیز کے گرنے پر حفیظ کی چیخ سنائی دی۔ میں دوڑ کر اس کمرے میں گئی۔ دیکھا تو حفیظ زمین پر پڑے کراہ رہے تھے، اسٹول بھی ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ حفیظ اسٹول پر سے توازن برقرار نہ رکھنے کے سبب گر پڑے ہیں۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے حفیظ سے کہا، آپ یہاں رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پڑوس کے گھر چلی گئی۔ یہ پڑوسن ہمارے شفٹ ہونے کے پہلے دن ہی ہم سے ملاقات کرنے آئی تھی اور کسی بھی چیز کی ضرورت یا کسی بھی قسم کا کوئی کام پیش آنے کی صورت میں اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ اس وقت تو کوئی کام نہ پڑا تھا لیکن آج ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نے سلام کرنے کے بعد انہیں اپنے میاں کے گرنے کا بتایا تو وہ کہنے لگی، ایسی صورت میں تو بھائی صاحب کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا، تم گھر جاؤ، میں کسی ٹیکسی کا بندوبست کرواتی ہوں۔ میں گھر آ گئی۔ حفیظ ابھی بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر شاید اندرونی چوٹ کی وجہ سے انہیں اٹھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پڑوسن نے آ کر بتایا کہ ٹیکسی آ گئی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور شوہر کی مدد سے حفیظ کو ٹیکسی میں منتقل کیا۔ میں بھی ٹیکسی میں حفیظ کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ ان کا بیٹا آگے بیٹھ گیا۔ بہرحال ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے مگر شکر ہے ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگے گا۔ میں نے اپنی بڑی نند کو حفیظ کے گرنے کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ہاسپٹل حفیظ کو دیکھنے آ گئی۔ جس کسی کو بھی پتا چلا وہ حفیظ سے ملنے ہاسپٹل آنے لگا۔ ایک ہفتہ کس طرح گزرا یہ الگ کہانی ہے۔ گھر آنے کے بعد حفیظ کو زیادہ ٹائم دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی مجھ سے اور حفیظ سے ملنے گھر آیا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگا، باجی آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں کہو۔ تو وہ کہنے لگا، باجی آپ کو یاد ہے اس گھر میں پہلی بار آیا تھا اور میں آپ سے کہتا تھا یہ گھر آپ لوگوں کے لیے بھاری ثابت ہوگا۔ آپ نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ باجی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، حفیظ بھائی کا گرنا اتفاق نہیں ہے بلکہ اس گھر میں موجود شے کی کارستانی ہے۔ یہ سب سن کر میں نے اس سے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، دفع کرو اس قصے کو۔ یہ بتاؤ چائے کے ساتھ کیا لینا پسند کرو گے؟ میرے ٹالنے والے انداز کو دیکھ کر اس نے بھی مزید کوئی بات نہ کی۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی اور وہ میرے چھوٹے بیٹے سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ ادھر میں یہ سوچ رہی تھی، کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، حفیظ نے مجھے یہی بتایا تھا جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ میرا بچوں کا ساتھ تھا، اگر آگے چل کر اس سے بڑا کوئی نقصان ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر میرا چھوٹا بیٹا آ کر کہنے لگا، امی ماموں کا فون آیا ہے، انہیں ابھی جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کامران کے پاس بھیجا کہ ماموں سے کہو بس میں ابھی آئی۔ میں جب چائے لے کر آئی تو وہ دیوار پر کسی چیز کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ جلدی جلدی چائے ختم کی اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ باقاعدگی سے ورزش اور علاج کی وجہ سے حفیظ سہارا لے کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے اطمینان بخش تھی۔ اس دوران میں کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ اس گھر میں کوئی اندیکھی ہستی موجود ہے، اسی لیے ہم مطمئن ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا یوں کہ ایک رات میری بیٹی صبا سو رہی تھی، وہ اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔
خوف کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں دوڑ کر چیخنے کی وجہ جاننے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ میری ساس مجھ سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لگائے اس کے چیخنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جب میں سو رہی تھی تو مجھے سوتے میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پر سے رینگ کر میری طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پر موجود ہے۔ وہ کیا چیز تھی یہ جاننے کے لیے جب میں نے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو خوف سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مگرمچھ کی جسامت کی ایک بڑی سی چھپکلی میری ٹانگوں پر سوار تھی۔ اس کی بھیانک آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے 2 حصوں میں بٹی ہوئی زبان اندر باہر نکل رہی تھی۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ اسی بیڈ کے نیچے بھاگی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی اور ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نیچے جھانکا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے صبا سے کہا بیٹا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو صبا کہنے لگی امی ابھی ابھی میں نے اس چھپکلی کو اس بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ میرا یقین کریں میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالی تھی اور مجھے یقین تھا صبا سچ کہہ رہی ہے، مگر پھر وہ چھپکلی اس کمرے سے یا یوں کہہ لے اس بیڈ کے نیچے سے کہاں گئی؟ وہ رات میں نے صبا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزاری۔ اس واقعے کے بعد ہم لوگ ڈر سے گئے مگر پھر کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس گھر کے باقی 2 کمرے تو ٹھیک تھے مگر تیسرا کمرہ جسے ہم بطور اسٹور استعمال کر رہے تھے اس کمرے میں ایک عجیب سی گٹھن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اس کمرے کے سامنے ہی کچن تھا۔ ہم نے اس کمرے کی دیوار سے لگا کر ایک تخت ڈال رکھا تھا۔ شام کو ہم وہیں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سبزی کاٹنا یا کچن کا دوسرا کام بھی ہم اسی تخت پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ ایک دن میری ساس رات کے کھانے میں بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں کمرے میں کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ حفیظ اب دوبارہ آفس جانے لگے تھے۔ لائٹ کا کوئی ٹھیک وقت نہیں تھا، کسی بھی وقت چلی جایا کرتی تھی، اس لیے میں بچوں کے یونیفارم اور حفیظ کے کپڑے لائٹ آتے ہی پریس کر لیا کرتی تھی۔ میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً استری کا پلگ نکالا اور باہر کی طرف دوڑی۔ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان سے پوچھا امی کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہے وہاں؟ وہ جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی اسی کیفیت میں انہوں نے مجھے بتایا ابھی ابھی انہوں نے ایک بڑی سی چھپکلی اس کچن میں جاتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ اسٹور سے نکل کر ابھی ابھی کچن میں گئی ہے۔ چھپکلی کا نام سن کر مجھے صبح کے رات میں ڈرنے والا واقعہ یاد آ گیا۔ بڑی سی چھپکلی کی موجودگی کو میں جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ساس کے بتانے پر میں نے دور سے کچن میں دیکھنے کا فیصلہ کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی، اور جب میں نے کچن میں دیکھا تو میری پھر سے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر چھپکلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے چاروں طرف جائزہ لیا اور پھر کچن کے قریب جا کر اندر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ میری ساس اپنی بات پر قائم تھی کہ ابھی بالکل ابھی انہوں نے اس چھپکلی کو کچن میں بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ چھپکلی تھی یا چھلاوا، جو کچھ بھی تھا، ہمیں اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے رات کو ہی حفیظ سے اس گھر کے بیچنے کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس سلسلے میں نے حفیظ سے بات کی تو وہ بولے تم عورتیں بھی نہ کہیں خوش نہیں رہتی، پہلے بڑے گھر کی پڑی ہوئی تھی اور اب بڑا گھر میسر آ گیا تو اس میں بھی کیڑے نکل رہے ہیں۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں خوامخواہ آپ سے اس گھر کو بیچنے کا کہہ رہی ہوں۔ اگر اس گھر میں اس قسم کے واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کہتی۔ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ان باتوں سے ڈر کر ہم گھر بیچ دیں تو اس بات کی کیا گارنٹی اگلا گھر ان واقعات سے پاک ہوگا؟ بھائی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آخر میں حفیظ کی بحث سے چڑھ کر میں نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اپنے دوست سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس گھر کے ٹھیک دام نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ اس دوران میں کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے میں مطمئن سی ہو گئی۔ ایک دوپہر
میری ساس کو عزیزوں کے ہاں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ صبا کو بھی لے گئیں۔ جانے سے پہلے وہ مجھے ڈھیر ساری ہدایت دے کر گئیں، جن میں آیت الکرسی کے حصار قائم کرنے سے لے کر اسٹور سے دور رہنے کی تاکید شامل تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے آرام کر لوں۔ اس غرض سے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے پاس گئی اور پوچھا کون؟ امی میں ہوں۔ عبید کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ عبید ابھی کالج سے لوٹا تھا۔ وہ وہیں تخت پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ گھر میں سناٹا دیکھ کر پوچھنے لگا، امی دادی کہاں ہیں؟ ان کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا ختم شریف میں گئی ہیں۔ اور صبا کہاں ہے؟ وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ اور جنید سو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد عبید کھانا کھا کر کوچنگ سینٹر چلا گیا۔ صحن کھلا ہونے کی وجہ سے شام کو موسم کافی ٹھنڈا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے کپ کچن میں رکھا اور تخت پر آ کر لیٹ گئی۔ آسمان پر اڑتے پرندے اور دیواروں پر بیٹھی چڑیوں کی چہکہاریں اس وقت بڑا حسین بنا رہی تھی منظر کو۔ میں قدرت کی ان حسین رعنائیوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں مجھے کچھ آہٹ سے محسوس ہوئی۔ میں تخت پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور غیر ارادی طور پر میں نے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ خوف کی شدت میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ مجھ سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ سائز کی چھپکلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور منہ سے اندر باہر ہوتی زبان مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ اس پر مزید خوف کی بات یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی شیر اپنے شکار کو دیکھ کر آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھتا ہے۔ خوف اور دہشت سے میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ مزید یہ کہ اکیلے پن کے احساس سے میری رہی صحیح ہمت بھی رخصت ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تخت سے چھپکلی کا فاصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ چھپکلی ایک تیزی سے اس اسٹور میں گھس گئی۔ میری ساس ہانپتے کانپتے تخت پر آ کر بیٹھ گئی اور وہ آتے ہی اپنی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے بہو تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ میرا جواب نہ پا کر انہوں نے پھر سے کہا، اے دلہن تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ اس لمحے نہ جانے کیوں میرے ذہن سے سارے الفاظ مٹ گئے تھے۔ بس ذہن کی اسکرین پر کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں غائب دماغی سے ایک ٹک اپنی ساس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اس طرح دیکھنے سے میری ساس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انہوں نے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر دم کی۔ پھر جب میرے حواس بحال ہوئے تو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کی وجہ پوچھی، جس پر میں نے انہیں وہ تمام واقعہ سنا دیا جو اب سے 1 گھنٹے پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بیٹا اگر تم شروع میں میری بات مان لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ تم خود سوچو اتنے کم پیسوں میں آج کل کون پاگل ہے جو اپنی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول بیچے گا۔ امی کچھ بھی ہو مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو پھر اب اس کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ میرے ذہن میں کامران کی بات یاد آ رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے کامران کو بلا لیا اور کہا کہ تم صحیح کہتے تھے، یہ آسیبی گھر ہے اور مجھے بھی لگتا ہے یہاں پر شیطانی قوتیں ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آپ کے اس گھر میں جنات کا سایہ ہے اور وہ کوئی عام جنات نہیں ہیں، شیطانی جنات ہیں۔ وہ آپ کو اس گھر سے نہ صرف نکالنا چاہتے ہیں بلکہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس چھپکلی کا آپ کے سامنے آنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ اس گھر سے ابھی نکل جائیں، ورنہ وہ کبھی بھی حملہ کر کے آپ کو اور آپ کے بچوں شوہر کو مار سکتی ہے۔ تو میرے بھائی اب کوئی حل نکالو، کیونکہ اس کے علاوہ ہم کہاں جائیں گے؟ دوسرا گھر تو بہت چھوٹا ہے۔ کہنے لگا، میرے ایک دوست عامل صاحب ہیں، میں ان کو لے کر آؤں گا۔ اور پھر وہ ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے چاروں طرف گھر کو دیکھا، کہا کہ یہ جو اسٹور ہے، اس اسٹور میں ان جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے فوراً اس عمل کو شروع کرنا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے مجھے سمندر کا پانی چاہیے۔ کیا مل سکتا ہے؟ کامران نے کہا، میں لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ 1 گھنٹہ لگا کامران کو سمندر کا پانی لانے کے لیے اور پھر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔
ابھی قرآنی آیتیں اور قرآنی صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کی ہی جا رہی تھی کہ اسی وقت ایک چنگھاڑ سنائی دی۔ کوئی چیخ رہا تھا جیسے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اسٹور سے ہم نے کیا منظر دیکھا، ایک بڑے سے سائز کی چھپکلی، وہی جو مجھے نظر آئی تھی، وہی جو امی کو نظر آئی تھی، اور وہی جو صبا کو نظر آئی تھی، وہاں پر موجود تھی۔ وہ چنگھاڑتی ہوئی ہماری جانب آ رہی تھی۔ اس کی 2 منہ کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے گھور کر لال آنکھوں سے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ حملہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس حصار میں نہیں آ پا رہی تھی۔ اس حصار میں کامران اور وہ عامل صاحب تھے۔ اس وقت تو حفیظ موجود ہی نہیں تھے۔ جیسے جیسے وہ عمل جاری تھا وہ چھپکلی چیختی چلاتی ہماری جانب بڑھ رہی تھی لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ عجیب سی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چنگاڑ رہی تھی، آوازیں آنا شروع ہو گئی، یہ ہمارا گھر ہے، ہم صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں، تم کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ، اور پھر جل کر خاک ہو گئی۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ بھیانک منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں ایسی شیطانی چھپکلی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد عامل صاحب بولے، اس گھر میں اللہ کی بہت زیادہ عبادت کریں، ذکر کریں۔ آپ کا یہ بھائی کامران، یہ بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ گھر بچ سکا ہے۔ اگر یہ ہمیں آ کر نہیں بتاتا تو شاید آپ کا گھر آج اس قابل نہیں رہتا اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ عامل صاحب تو چلے گئے۔ اس کے بعد جو پھر میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ حفیظ کے آنے کے بعد میں نے ان سے کہا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا گھر میں کیا سانحہ ہو گیا۔ ہمارے گھر کے اسٹور میں ایک بڑی سی چھپکلی تھی جو جنات تھی، شیطانی شکل کی وہ چھپکلی ہمیں مارنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جب اس سلسلے